اب میں رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب رات ہو اور میں اپنی بہنوں کے کمرے میں چلا جاؤں۔ آج میں نے کسی بھی حال میں اپنی ایک بہن کے ساتھ خود کو لازمی سکون دلواؤں گا۔ یہ سوچ کے اب رات کا انتظار کرنے لگا، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آج میں اپنی بہنوں کو آئس کریم کھلاؤں، اور میں رات کو چلا گیا آئس کریم لینے اور اپنی بہنوں کو کہا کہ آئس کریم فریج میں رکھ دو، رات کو جب ہم مووی دیکھیں گے تب ہم سب مل کے کھائیں گے۔ آخرکار رات کا وقت بھی آ گیا۔ میری بہن بنی نے انڈین مووی لگائی ہوئی تھی۔ میں نیچے آیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ مووی دیکھنے لگا۔ اب میں انتظار کر رہا تھا کہ چھوٹی میری بہن سو جائے، اس کے بعد بنی کے ساتھ وہ کام کروں، لیکن میری چھوٹی بہن سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور میری چھوٹی بہن کی آنکھ لگ گئی۔ اب کمرے میں صرف میں اور بنی تھے اور مووی کا بھی اینڈ چل رہا تھا۔ میں نے بنی کو کہا بنی جاؤ میرے لیے آئس کریم لے کے آؤ۔ وہ گئی آئس کریم لے کے آئی۔ میں نے بہانے سے وہ آئس کریم بنی کو دی اور اس کے کپڑوں پہ جان بوجھ کے گرا دی۔ بنی نے کہا بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ میں نے کہا بنی کوئی بات نہیں، میں ہی صاف کر دیتا ہوں۔ اب میں ہاتھ سے وہ آئس کریم صاف کرنے لگا، لیکن وہ صاف ہونے کے بجائے اور پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے بنی کو کہا ایک کام کرو، تم یہ کپڑے ہٹا دو اور جا کے باتھ روم میں دھو لو۔ اس نے کہا بھائی آپ پاگل ہو گئے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اپنے روم میں جائیں، میں خود ہی صاف کر لوں گی۔ میں نے کہا نہیں بنی، میں نے تمہارے کپڑے گندے کیے ہیں تو میں ہی صاف کروں گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ مجھ سے بار بار کہنے لگی نہیں بھائی میں خود کر لوں گی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور خود ہی پکڑ کے اس کے وہ سارے۔ اب جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میری زندگی کا سب سے حسین ترین منظر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی اور وہ بھی اس حالت میں۔ میں نے کہا بنی ایک بات کہوں تو ناراض تو نہیں ہوگی؟ بنی نے کہا بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا میرے ساتھ؟ میں نے کہا بنی تم بہت خوبصورت ہو، تم حد سے زیادہ خوبصورت ہو۔ بنی نے کہا اچھا بھائی اب تو آپ چلے جائیں، اب میں صاف کر لوں گی۔ میں نے کہا نہیں بنی مجھے دیکھنے دو۔ اس نے کہا بھائی آج کے لیے اتنا بہت ہے، آپ کل رات آ جانا، اور یہ چھوٹی ابھی سوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ میں نے کہا بنی تم ایک کام کرو، تم کل رات میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا اور میں وہاں تمہیں جی بھر کے دیکھوں گا۔ بنی نے کہا بھائی میں آ جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ پہلے آپ کو ماننی ہوگی۔ میں نے کہا مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، تم بتاؤ۔ بنی نے کہا بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تقریباً 20,000 کی، وہ مجھے کہیں سے لا کے دو، میرے ضروری کام آنے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل رات تم آنا اور مجھ سے لے لینا، کل میں ATM سے نکلوا کے لاؤں گا۔ اس نے کہا اوکے اب تم بھی جا کے سو جاؤ، اور اسی طرح میں رات کو اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا اب وہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، لیکن میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ دروازے پہ نوک ہونے سے کھلی۔ میں نے دیکھا تو بنی تھی۔ اس نے کہا بھائی اٹھ جائیں، امی نیچے بلا رہی ہے، ناشتہ کر لیں۔ میں نے کہا بنی آج تم اپنا صبح کیسے اٹھ گئی؟ بس بھائی ساری رات مجھے بھی نیند نہیں آئی، بس میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں صبح اٹھ گئی۔ امی نے کہا بھائی کو بلا کے لاؤ، تو میں آپ کے کمرے میں چلی آئی۔ تم سناؤ تمہاری رات کیسی گزری؟ میں نے کہا بنی میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، آخری پہر رات کو نیند آ گئی تھی۔ پھر میں نے کہا اچھا تم نیچے چلو، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ میں نیچے آیا تو امی ناشتہ بنا رہی تھی اور امی آج نہا کے آئی تھی۔ میں سمجھ گیا رات کو امی اور ابو نے میچ کھیلا ہے، لیکن میں نے سوچا پہلے بنی کو حاصل کر لوں، اس کے بعد اپنی امی پہ دھیان دوں گا۔ امی نے کہا کامران بیٹا کام پہ جاؤ۔ میں نے کہا امی ابھی تک تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی کام ملے تو میں بھی جاؤں۔ امی نے کہا بیٹا گھر پر رہنے سے تو نہیں ملے گا، باہر جاؤ کسی سے ملو،
میں نے کہا اچھا امی آج جاتا ہوں، ایک دوست ہے اس کو بولوں گا، اور میں پھر باہر آ گیا۔ میرا ایک دوست تھا، میں اس کے گھر گیا، وہ ایک اچھی سی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا یار مجھے بھی اس میں لگوا دے، میں کب سے تعلیم مکمل کر کے گھر بیٹھا ہوا ہوں۔ خیر اسی طرح پھر شام ہو گئی، میں گھر واپس آ گیا اور میں نے اپنے ATM سے 20,000 روپے بھی نکلوا لیے تھے۔ اب میں رات کو کرنے والے طریقے سوچ رہا تھا۔ رات کا کھانا ہم سب نے مل کے کھایا اور پھر چائے پی اور سب آہستہ آہستہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آیا اور ایک میں نے انگلش مووی لگا کے دیکھنے لگا تاکہ میں اپنا موڈ فریش کر سکوں۔ رات کو تقریباً 1 بج رہا ہوگا، میرے دروازے پہ ہلکی سی نوک ہوئی۔ میں نے جا کے دیکھا تو بنی تھی۔ میں نے کہا شکر ہے بنی تم آ گئی، ورنہ میں تھوڑی ڈر رہا تھا، پتہ نہیں آؤ گی یا نہیں۔ اس نے کہا بھائی آپ سے وعدہ کیا تھا تو ضرور آتی، آپ بھی ایک وعدہ کریں کہ جو یہ ہمارا رشتہ ہے یہ ہمارا راز ہی رہے گا، آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کریں گے اور میری عزت پہ کبھی بھی انگلی نہیں اٹھنے دیں گے۔ میں نے کہا بنی تم پاگل ہو گئی ہو، اگر یہ بات میں کسی کو بتاؤں گا بھی تو لوگ الٹا مجھے ہی برا بھلا کہیں گے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ایسا نہ سوچو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرے کمرے کے اندر آئی اور میں نے دروازہ لاک کر دیا اور وہ ایک بیڈ کے کونے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بنی میں نے وہ آپ کا کام کر دیا ہے۔ اس نے کہا شکریہ بھائی، میں وقت آنے پہ بتاؤں گی کہ یہ مجھے پیسے کیوں ضرورت ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بنی، تو میں جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہو۔ میں نے کہا مجھے رات والا منظر دوبارہ دیکھنا ہے، پلیز دکھا دو۔ اس نے کہا بھائی دکھاؤں گی لیکن ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دوں گی۔ میں نے کہا اچھا تو اتنا تو دکھا دو۔ پھر بنی نے وہ سب کچھ اور پھر میں نے وہ منظر دوبارہ دیکھا۔ اب میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور پھر میں نے خود کو سکون دینا شروع کیا۔ میں خود کو سکون دے ہی رہا تھا کہ ایک دم وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا بس بھائی اس سے آگے نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنی کوئی بات نہیں، اتنا ہی بہت ہے، دوبارہ آنا۔ اس نے کہا بھائی میں وعدہ نہیں کرتی، اگر مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور آؤں گی۔ آج بھی کنزا بہت دیر سے سوئی ہے، میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر بنی وہاں سے چلی گئی، میں نے اس کو 20,000 روپے دیے اور پھر میں بھی سکون کی نیند سو گیا۔ آج صبح 7 بجے میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے کہا جا کے دیکھوں امی اور ابو کہیں۔ میں نیچے پانی پینے کے بہانے دوبارہ آ گیا اور جب میں نے نیچے آ کے دیکھا امی اور ابو سو رہے تھے۔ میں بھی پانی پی کے دوبارہ اپنے کمرے میں آ کے سو گیا۔ اب دوپہر 1 بجے میری آنکھ کھلی تو میں اس کیمرے والی دکان پہ گیا جس کو میں ایڈوانس پیسے دے کر آیا تھا۔ اس نے ایک مجھے چھوٹا سا کیمرہ دیا اور میں اس سے لے کے اپنے گھر آ گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کب اس سے امی اور ابو کے کمرے میں لگاؤں، مجھے موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ اب میں اسی انتظار میں تھا کہ کب امی اور ابو کہیں باہر جائیں اور میں ان کے کمرے میں وہ کیمرہ لگا دوں۔ اور اتفاق سے اسی دن ابو جب جاب سے گھر واپس آئے تو اس نے کہا سب لوگ تیار ہو جاؤ، میرے دوست کی بیٹی کا آج نکاح ہے، ہم سب گھر والے اس کے نکاح میں جائیں گے۔ میں نے کہا اب وہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ لوگ چلے جائیں، میں گھر پہ رہتا ہوں۔ میری بہن بنی نے کہا بھائی آپ چلے نا، ہم سب اکیلے ہیں۔ میں نے کہا بنی کون سا آپ لوگ دوسرے شہر جا رہے ہو؟ یہ قریبی میں ہی ہیں ابو کے دوست۔ وہ لوگ رات کو تقریباً 9 بجے تیار ہو کے سب چلے گئے۔ اب میں گھر پہ اکیلا تھا۔ میں نے وہ کیمرہ امی اور ابو کے کمرے میں ایک کونے میں سیٹ کر دیا جہاں سے وہ کیمرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس کو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دیا۔ اب میں جب چاہوں اس کمرے میں دیکھ سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے میری امی میرے قریب آنے والی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رات کو تقریباً 1 بجے سب گھر والے واپس آ گئے اور تھکے ہوئے تھے، وہ سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب میں اپنا موبائل فون
اسی کمرے کا منظر دیکھ رہا تھا کہ کب وہ میچ کھیلنا شروع کریں گے، لیکن ساری رات گزر گئی، امی اور ابو نے میچ نہیں کھیلا اور میری رات ایسے ہی گزر گئی۔ پھر صبح ہوئی تو ابو آج اپنے کام پہ نہیں گئے تھے۔ میں نے نیچے آ کے پوچھا تو ابو نے کہا کہ مجھے ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جانا ہے کسی کام سے، میں آج پیکنگ کروا رہا ہوں اور شام کو مجھے تم اسٹیشن چھوڑ کے آنا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ ایک ہفتے میں سب کے ساتھ وہ سکون حاصل کر لوں گا، لیکن میری امی بہت پریشان تھی۔ وہ کہہ رہی تھی ابو کو کہ نہ جاؤ، ایسا کون سا کام ہے جو تم ایک ہفتے کے لیے وہاں جا رہے ہو؟ ابو نے کہا جانا ضروری ہے، تم فکر نہ کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اور بنی بھی ابو سے پوچھ رہی تھی ابو آج تک تو آپ گھر سے نہیں گئے، ایسا کون سا کام آ گیا؟ اور چھوٹی کنزا بھی ابو سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ابو ہم سب اکیلے ہیں، آپ نہ جائیں۔ ابو کہہ رہے تھے کہ کامران اب بڑا ہو گیا ہے، وہ گھر پہ ہے، سب پریشان مت ہو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اور پھر شام کے 6 بجے ابو نے کہا کامران مجھے ٹرین اسٹیشن چھوڑ آؤ۔ میں ابو کو چھوڑنے جا رہا تھا اور میں نے اپنی بہن بنی سے پوچھا کہ تمہیں کچھ منگوانا ہے؟ امی نے رات کا کھانا آج تم باہر سے لانا، میرا دل نہیں کر رہا بنانے کو۔ امی اب آپ کام کیوں کرتی ہیں؟ میرے گھر میں 2 بہنیں ہیں، آپ سارے گھر کا کام ان سے کروایا کریں۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے کہنے لگی بھائی ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، میں ابھی کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو، 1-2 سال میں تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اس نے کہا بھائی میں ابھی 8-10 سال شادی نہیں کروں، آپ پہلے بنی کی کروائیں، اس کے بعد میں دیکھوں گی۔ میں نے کہا کنزا میں مذاق کر رہا ہوں، میرا بس چلے تو میں تم دونوں کی شادی ہی نہ کرواؤں اور تم دونوں کو میں ساری زندگی اپنے گھر میں بٹھا کے رکھوں۔ میری امی نے کہا کہ آج بڑا پیار آ رہا ہے بہنوں